وقت جب دن چڑھا اور لوگ اٹھ کے اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہل چل نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، ایک نئی زندگی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم اللہ کی قسم کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے، وہ شرک ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو گواہ بناتے ہیں، وہ گواہی کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں تو ان سے اپنے دین کا کام لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ سورج جو ہے ڈپریشن کے، جو لوگ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں ان مریضوں کے لیے ایک زبردست قسم کا علاج ہے۔ کے بھی لوگ ہیں جن کو ڈپریشن ہوتا ہے، جو بالکل ہی دین سے باغی ہیں اور وہ پلز لیتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، ہمارا ڈپریشن کسی طریقے سے کم ہو جائے، راتوں کو نیند نہیں آتی، ایسا لگتا ہے بس ہم مرنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ علاج ہے کہ وہ توبہ کریں پہلے، پھر یہ صورت ان کو شفا دے گی ڈپریشن سے، کہ جو لوگ سیلف ریفلیکشن کرتے ہیں، صحیح راستے کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہوتے، ان کو صحیح ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے، کسی بھی مشکل میں وہ اکیلے نہیں ہوتے ہیں۔ آج تم دین کا کام کر رہے ہو، تمہارے لیے بہت مشکلات ہیں، تو یہ یاد رکھنا اس مشکل سے ہی نکل کے تو آگے آسانی آئے گی اور تمہارے لیے ترقی آئیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کون کھوٹا ہے کون کھرا۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ سورہ ضحیٰ سے پہلے ہم نے دو صورتیں پڑھی ہیں، ایک سورہ شمس اور سورہ اللیل، اور اس صورت کا ربط ان صورتوں کے ساتھ ایسے بنتا ہے کہ سورہ شمس کے اندر شاید آپ کو یاد ہو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے تمہارے اندر الہام کر دیا ہے، ایک چیز تمہارے کانشیس میں بٹھا دی ہے، اچھائی اور برائی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کون ہے جو اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو پاک کرے اور صحیح راستے پہ چلے۔ دو راستے انسان کو دکھائے گئے تھے، اور اس میں پھر یہ بھی بتایا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر کس طرح سے عذاب نازل کیا۔ دوسرا اس کے بعد سورہ اللیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان سعیکم لشتیٰ، ہر انسان کی جو کوشش ہے، تمہاری جو کوشش ہے وہ ایک راستے کی طرف ہے۔ راستے دو ہی ہیں، ایک صحیح راستہ جس پر چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آخرت کو درست کرتے ہیں، دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں کرتے ہیں اور آخرت میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں، اور دوسرا راستہ جو ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ ایسا انسان جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کا تقوی اختیار نہیں کرتا اور تصدیق نہیں کرتا، اور تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ایک عذاب کا راستہ ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے، اور ایک کانورسیشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کے درمیان، کیونکہ اس سورت کا شان نزول جو ہے، اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ابتدائی دور میں جب صورتوں کا نزول شروع ہوا، جیسے سورہ علق ہے، سورہ مدثر ہے، سورہ مزمل ہے، تو صورتوں کے نزول کی یعنی کہ جیسے ہی سمجھ لیں مکی دور کا آغاز تھا تو بیچ میں ایک وقفہ آ گیا، ایک پاز آ گیا، اور کچھ مفسرین کے مطابق جو ہے وہ 11 دن کا پاز تھا، کچھ کے نزدیک 25 دن کا، کچھ کے نزدیک 30 دن کا پاز تھا۔ یعنی کہ پاز کا مطلب یہ کہ وحی آنا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رک گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ جو کہ ایک چھوٹی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ
بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینے لگ گئے تھے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ پہ وحی نازل نہیں ہوتی. جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل کی جو بیوی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ کیا تمہارا شیطان اب تمہیں نعوذ باللہ جو ہے وہ اب باتیں نہیں بتاتا. یعنی کہ نعوذ باللہ ان کے نزدیک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا تھا، کوئی شیطان ان کو وسوسے سے ڈالتا تھا اور بول دیتے تھے. تو یہ تو ایک چھوٹی وجہ تھی جس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان تھے کہ وحی کا نزول کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ لوگ طعنے دے رہے تھے. اور ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے پریشان تھے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کچھ غلطی تو نہیں مجھ سے ہو گئی. اور کیا وجہ ہو گئی کہ ایک اوبیسلی وحی کا نازل ہونا ایک عام معمولی بات نہیں ہے. حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام اترتا تھا، اللہ تعالیٰ کی باتیں اتر رہی تھیں، اور اس کی کیا تسکین ہوتی ہوگی، اس کا کیا لطف ہوتا ہوگا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی جان سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ریلیشن ہوگا ان کا. تو جب کچھ دن تک وحی نازل نہیں ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان تھے. تو اس صورت کا جو نزول ہے، شان نزول میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور ان کو تسلی دی، اطمینان دیا کہ ہم آپ سے بالکل ناراض نہیں ہیں، کوئی پریشان نہ ہوں آپ. اچھا، ایک اور بات شان نزول کے حوالے سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے کا پورا قرآن جو ہے اس کا شان نزول بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جب لوگ ہدایت پہ نہیں ہوتے تو قرآن پاک نازل ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی صورت جب نازل ہوتی تھی یا ہوتی ہے، اس کا اصل جو شان نزول ہے وہ یہ کہ ایک صورت کسی خاص، اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اس کے احکامات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو یہ سارے احکامات شاید انہی کے لیے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دوسرے اسکالر کا نام ہے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عام مسلمانوں کے لیے بھی اس کے اندر سے کیا مسائل نکلتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ صورتیں نازل ہوتی تھیں. تو اس صورت شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی صورتوں میں جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ 2 طرح کے راستے ہیں، تو اس صورت میں کیا بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک خطاب جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. دوسری بات یہ کہ اس صورت کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ سورہ لیل کے بعد یہ جو صورت نازل ہو رہی ہے، اس کا اس کے ساتھ جو لنک بن رہا ہے، جو سیکوینس جڑ رہا ہے، وہ یہی جڑ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو حق کے راستے کی رہنمائی فرمائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم اس صورت کو شروع کرتے ہیں اور پہلی جو اس کی آیت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والضحیٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صبح کے وقت کی، ضحیٰ کا جو وقت ہے اس کی قسم کھائی ہے. وہ وقت جس وقت دنیا روشن ہو جاتی ہے اور ہر طرف روشنی چھا جاتی ہے. اور یہ ضحیٰ کا وقت جو ہوتا ہے یہ فجر کے بعد سے لے کر زوال کے وقت کے درمیان کا وقت ہوتا ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک ضحیٰ کی نماز بھی ہوتی ہے، ایک ضحیٰ پریئر بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سورج جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے اور ہر طرف روشنی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے، اور اسی کے تقابل کے اندر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اور رات کی قسم کہ جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہوتی ہے. اچھا دیکھیں، 2 چیزوں کا تقابلہ ہو رہا ہے. ایک اچھے ٹائمز، اچھا وقت جو صبح کا دن کا وقت ہوتا ہے، اور ایک رات کا وقت جو بہت تاریکی کا وقت ہوتا ہے، جو بہت ڈپریشن کا وقت ہوتا ہے، جو بہت پریشانی کا وقت ہوتا ہے. رات کا وہ وقت جس میں سکون طاری ہو جاتا ہے. جیسے پچھلی صورت میں واللیل اذا یغشا کی بات ہے، جب رات چھانے لگے، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سجا کا لفظ استعمال کیا ہے. رات کا وہ وقت جس میں بہت خاموشی ہو جاتی ہے، تقریباً سمجھ لیں 1-2 بجے کا ٹائم جب
بات بہت خاموشی اور سکون ہو جائے تو انسان ویسے ہی پریشان سا اور ڈپریسڈ اور اس طرح کا اداسی کی حالت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو حالتوں کو یہاں پہ بھی کمپیئر کروایا. والضحیٰ یعنی کہ وہ وقت جب دن چڑھا اور لوگ اٹھ کے اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہلچل نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, ایک نئی زندگی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کمپیئر کر کے بتا رہے ہیں کہ جیسے اچھا وقت آتا ہے, جیسے دن کا وقت ہوتا ہے اور بہت اجالا ہوتا ہے, ایک امید ہوتی ہے, اسی طرح سے اس کے مقابلے میں ایک ایسا بھی وقت انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ جو پریشانی کا وقت ہوتا ہے, سیڈنس کا وقت ہوتا ہے. اچھا, اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سیڈ تھے, کچھ پریشان تھے, تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی انسان کے اوپر اگر یہ پریشانی اور سیڈنس جو ہے یہ آتی ہے تو یہ اٹس اوکے ٹو بی سیڈ. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی, اب جیسے انبیاء کرام جو تھے وہ کبھی پریشان ہی نہیں ہوتے تھے, ان کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے, تو ادھر سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کمپیئر کر کے بتا رہے ہیں کہ زندگی میں اچھے وقت بھی آتے ہیں, دن کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, اس کی بھی قسم کھائی, اور پھر رات کی بھی جب وہ بہت سکون کے ساتھ نازل ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں, ہم جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم اللہ کی قسم کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے, وہ شرک ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو گواہ بناتے ہیں, وہ گواہی کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو صبح کا وقت ہے اس کی گواہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب یہ قسم ہوتی ہے تو پھر اس کا ایک جواب قسم بھی ہوتا ہے, یعنی کہ اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی قسم اپنی اتنی بڑی چیز کی کھائی ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہمیں بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلا, ما ودعک ربک وما قلا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے نہ تو تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نفسیات ہیں ان کو سمجھ رہے تھے, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والے تھے. جب انہیں یہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں اور اس بات سے پریشان ہیں کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی, ٹھیک ہے, میرا رب مجھ سے کیوں ناراض ہو گیا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلا, نہ ہی تمہارے رب نے تمہیں الوداع کہا, یعنی کہ تم سے نہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے, وما قلا, اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا ہے. اچھا, ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے؟ ہمارے لیے اس میں یہ لیسن ہے کہ جب بھی ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم فوراً سے یہ سوچیں کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے. اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے بہت ساری احادیث اور اسلاف کے اقوال بھی موجود ہیں. جیسے حسن بصری کا قول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی شخص سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کو بیکار کے کاموں میں الجھا دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں تو ان سے اپنے دین کا کام لینا شروع ہو جاتے ہیں, اور جب کسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت نہیں کرتے, ناراض ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے, تو ان سے دین کا کام چھین لیتے ہیں, یا دین کی جو توفیق دی ہوتی ہے. جیسے 5 وقت کی ایک شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, مسجد جا کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, اب وہ دیکھے کہ میری نمازیں ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی ہیں, میری نمازیں پہلے مسجد میں جماعت کے ساتھ ہوتی تھی, اب مسجد چھوڑ کے گھر پہ ہونے لگ گئی ہیں, اب گھر پہ بھی ہیں لیکن ڈیلے ہونے لگ گئی ہیں, تو وہ یہ سمجھ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. وہ یہ سمجھ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو ہمیں بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں کہ نہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں ما ودعک ربک وما قلا, کہ نہ ہی تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیڈنس کی حالت میں. اچھا دیکھیں یہاں پر ایک اور بات پتہ چلتی ہے. یہ سورج جو ہے ڈپریشن کے, جو لوگ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں
ان مریضوں کے لیے ایک زبردست قسم کا علاج ہے۔ آج کل ہر بندہ آپ دیکھیں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کئی لوگوں کی سانسیں اکھڑنا شروع ہو جاتی ہیں، کئی لوگ ایسے سمجھتے ہیں ہم مرنے والے ہو گئے ہیں، کوئی ایسی اب عجیب عجیب سوچیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ 3 طرح کے لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے۔ پہلی طرح کے لوگ وہ جو اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آزمانے کے لیے ذرا سے ان کی ڈوری کھینچتا ہے۔ ان کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم صحیح راستے پہ چل رہے تھے اور تم نے سیلف ریفلیکشن کر لیا اور یہ سوچ لیا کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے توفیق چھین لی۔ پہلے تو میں فٹافٹ قرآن پڑھا کرتا تھا، قرآن کا ماہر تھا، پہلے میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، اب یہ چیزیں مجھ سے چھننا شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے میں اچھے حلقات میں اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اب نہیں ہو رہا، انڈیکیٹرز اس کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب وہ سیلف ریفلیکشن پہ گیا کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ایسے لوگ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، ایسے گناہ گار لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں جو گناہوں پہ توبہ کرتے ہیں۔ دوسری ٹائپ کے لوگ جو ڈپریشن میں جاتے ہیں وہ ہوتے نیک لوگ ہیں، اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اچھا کام اپنے طور پہ سمجھ کے اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ دین کے بہت سارے کام کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، لیکن وہ دین کے کام جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ وہ کچھ ایسے بدعات کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو صحیح دین پہ نہیں، وہ یہ سمجھیں ہم دین کے اوپر۔ تو ایسے لوگوں کو فوراً سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سیلف ریفلیکشن یہ کرنا ہے کہ ہم کہیں دین کے اوپر تو چل رہے ہیں، لیکن پھر ہمارے پہ کیوں مشکلات آ رہی ہیں، پھر کیوں ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں، پھر ہمارے پہ اتنی اداسیاں کیوں آ رہی ہیں۔ وہ لوگ یہ ریفلیکشن پہ جائیں اور یہ سوچیں کہ کہیں جو ہم دین کا کام کریں وہ واقعی صحیح قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، کیونکہ جب تک وہ اپنے اس راستے کو صحیح نہیں کریں گے تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ صحیح راضی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اصل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو صحیح قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنے والے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، ڈپریشن میں نہیں لے کے آئے گا، ان کو فوراً ڈپریشن سے باہر نکالے گی یہ صورت ان لوگوں کے لیے علاج ہے جو صحیح سنت پہ چلنے والے ہیں، قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں اس طریقے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ان کو علاج اس صورت میں ملے گا ڈپریشن کا۔ ہاں جو بدعات کرنے والے، خرافات کرنے والے ہیں، غلطی سے سمجھ بیٹھیں گے یہ بھی دین کا حصہ ہے، وہ اپنی اصلاح کریں، وہ سیلف ریفلیکشن پہ جائیں فوراً سے کہ ہم دین کا بھی کام کر رہے ہیں لیکن سیڈنس ہے کہ وہ جا نہیں رہی، پریشانی ہے کہ وہ جان چھوڑ نہیں رہی، ڈپریشن بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ صورت ہمیں ڈپریشن سے نہیں نکال رہی۔ تو ان کو یہ پہلے سمجھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آنا ہے۔ اچھا، تیسری طرح کے بھی لوگ ہیں جن کو ڈپریشن ہوتا ہے، جو بالکل ہی دین سے باغی ہیں اور وہ پلز لیتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، ہمارا ڈپریشن کسی طریقے سے کم ہو جائے، راتوں کو نیند نہیں آتی، ایسا لگتا ہے بس ہم مرنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ علاج ہے کہ وہ توبہ کریں پہلے، پھر یہ صورت ان کو شفا دے گی ڈپریشن سے، پھر یہ صورت ان کو نکالے گی، وہ توبہ کریں اور صحیح راستے پر آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا والے راستے کے اوپر جب تک نہیں آئیں گے، اسلام کو صحیح دین نہیں مانیں گے، یہ صورت ان کو ڈپریشن سے نکالنے والی نہیں۔ یہ صورت ان لوگوں کو ڈپریشن سے نکالے گی جو صحیح راستے پر تھے لیکن کسی وجہ سے بھول چوک ہو گئی اور وہ ہٹ گئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں کہ یار صحیح راستے پہ آ جاؤ، وہ آ جاتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھول چوک بھی نہیں ہوئی، لیکن ہمارے لیے سیکھنے کا کیا موقع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سیلف ریفلیکشن کیا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، حالانکہ ان سے کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، نہ تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جو لوگ سیلف ریفلیکشن کرتے ہیں، صحیح راستے کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہوتے، ان کو ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے، کسی بھی مشکل میں وہ اکیلے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کو راہ دکھانا چاہتے ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ تو سب کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، یہ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے نا، یہ سب کے لیے ہدایت ہے، 1400 سال پہلے والے لوگوں کے لیے بھی اور آج بھی اور قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔
تو آج بھی اگر ہم اس کو صحیح عقیدے کے ساتھ اس صورت کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو یہ صورت ہمیں شفا دے گی۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا۔ دعا کا جیسے الوداع کہتے ہیں، ربو کا تمہارے رب نے، وما قلی اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی جو آیت ہے وہ بھی بہت خوبصورت آیت ہے، وَلِلْآخِرَةُ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اچھا میں آپ کو دونوں پوائنٹس سمجھاتا رہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ اس کے پہلے مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا بہت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو، جب ایک انسان بہت سیڈ ہو، پریشان ہو کہ وہی آنا کیوں رک گئی، کیا ہو گیا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل کو اس طرح سے تسکین پہنچا رہے ہیں کہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والا جو وقت ہوگا، اس میں کچھ مفسرین نے بتایا کہ اس دنیا میں بھی ابھی جو وقت آنے والا ہے وہ بھی، اور آخرت سے مراد، کیونکہ آخرت کا لفظ استعمال کیا، آخرت سے مراد وہ بھی وقت جو اس دنیا کے بعد آئے گا۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، آنے والا جو وقت ہوگا، مِنَ الْأُولَى، وہ پہلے والے وقت سے اور بہتر ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی بہت ساری خوشخبریاں دکھائی بھی جاتی تھیں، جیسے غزوہ تبوک میں، جس میں غزوہ خندق میں جب صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مارے کھدال تو چنگاری نکلی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے جو ہیں وہ تمہارے پاؤں میں آ کے گریں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں مکہ سے مدینہ، تو وہاں پہ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت مانگی تھی، سراقہ اس کا نام تھا، جب وہ پکڑا گیا اور اس نے معافی بھی مانگی، شرمندہ ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ایک دن آئے گا کہ کسریٰ کے کنگن مسلمانوں کو پہنائے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پہ اتنا زیادہ پکا یقین تھا کہ میں اللہ کے خاطر نکلا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد بھی فرمائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہاں اور کیسے مکہ فتح ہوا اور دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے تھے۔ تو the second half would be the better one، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت جو ہوگی وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ اور ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ اگر آج تمہارے پہ مشکل ہے، آج پریشانی ہے، آج تمہارے دوست تم سے نہیں ملتے، آج کسی بھی وجہ سے صحیح راستے پر چلنے کی وجہ سے لوگ تمہیں چھوڑ بیٹھے ہیں، آج تم دین کا کام کر رہے ہو، تمہارے لیے بہت مشکلات ہیں، تو یہ یاد رکھنا اس مشکل سے ہی نکل کے تو آگے آسانی آئے گی اور تمہارے لیے ترقی آئیں گی۔ وہ کیا کہتے ہیں، سونا بھی جو ہے جب تک وہ اس کو بھٹی میں جلایا نہیں جاتا تو وہ صحیح سونا نہیں بنتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کون کھوٹا ہے کون کھرا، اور انسان کے اندر بھی ایک الگ موٹیویشن ہوتی ہے جب وہ کسی مشکل سے نکل کے دوبارہ اپنے، بہت سارے لوگوں کے اوپر ذرا سی مشکل آتی ہے تو وہ اپنا آپ ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں بس چھوڑو یار یہ کام اب نہیں ہو سکتا ہم سے۔ کچھ لوگ اس مشکل ٹائم میں ڈٹے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، اور جب اس مشکل سے نکلتے ہیں تو ان کا سیکنڈ ہاف بہت زبردست ہوتا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اگر اللہ کے اوپر تمہارا توکل ہے، اگر تمہاری سوچ بہتر ہے، ایک انسان کی سوچ اچھی ہونی چاہیے اور اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، تو سیکنڈ ہاف انسان کا بہت آگے آنے والی زندگی دنیا میں بھی آسان اور اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ کن کے لیے؟ وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، بدعات کی، خرافات کیا، یا اللہ سے اعراض برتا؟ نہیں، وہ جو سیلف ریفلیکشن پہ جاتے رہتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، اور اگر کوئی تکلیف آتی تھی، مصیبت آتی تھی، اس مصیبت میں ایک تو صبر بھی کرتے تھے اور مسلسل یہ سوچتے رہتے تھے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم اللہ سے معافی مانگیں، ہم اپنے راستے کو درست کریں، ہم قرآن و سنت کے راستے پہ ہیں یا نہیں۔ ان کا جو سیکنڈ ہاف ہوگا، ان کی جو آنے والی زندگی ہوگی آگے والی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید بہتر بنائیں گے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ، سبحان اللہ، یہ آیتیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے پاور دیتی تھیں اور صحابہ کرام کے اندر طاقت آ جاتی تھی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تم خوش ہو جاؤ گے۔
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، اور دیا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ڈھیر کر دیے تھے سارے خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لیکن ان کا دل اتنا غنی تھا کہ وہ بانٹ دیتے تھے، کیا کیا کہاں کہاں کے فتوحات نہیں کی، پورا عرب جو ہے وہ اس کے بادشاہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ ایک شخص جس کو یعنی کہ جس کا کوئی ساتھی نہیں تھا، اکیلا تھا، وہ کیسے اس کے ساتھ ساتھی مل گئے۔ اور جب وہ مدینہ جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں پتا آگے یہودی کیا حال کریں گے اور مدینہ میں کہاں رہیں گے کہاں نہیں رہیں گے۔ اب پیچھے بھی اسلام نہیں پھیل سکا، یہاں کے بھی لوگوں نے تنگ کر دی ہے، جان کے دشمن بن گئے، اور آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اتنا پریشان ایک انسان ہو اور ایک سفر پہ جا رہا ہو، آخر اس کو کیا نظر آ رہا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ آیت ان کو طاقت دیتی تھی، یہ آیت طاقت دیتی ہے دیندار لوگوں کو، اللہ کا کام کرنے والے لوگوں کو، صحیح راستے پہ چلنے والے لوگوں کو، کہ ایک دن آئے گا جب رب تمہیں اتنا دے گا کہ تمہیں راضی کر دے گا۔ ابھی وقت ہے کہ تمہارے پاس مشکل وقت آیا ہوا ہے، ابھی وقت ہے کہ لوگ تمہیں نہیں پوچھ رہے، تمہیں کوئی جاننے والا نہیں، ابھی تمہارے کوئی فالوورز نہیں بنے ہوئے آج کل کے دور کے مطابق۔ تم صحیح راستے پہ چلو۔ دو چیزیں ہونی چاہیے تمہارے اندر، نیت خالص ہونی چاہیے، میں بار بار یہ بات بول رہا ہوں، نیت خالص ہونی چاہیے، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، نیت خالص ہو، اللہ پہ توکل ہو۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تمہارا رب تمہیں یقیناً اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کن کے بارے میں آیتیں آ رہی ہیں؟ ہمارے لیے آ رہی ہیں نا، ہمارے لیے آ رہی ہیں۔ ہم سے اللہ تعالیٰ کیا مانگتے ہیں کہ تم ذرا اپنے آپ کو بس ایک درست راستے کی طرف رکھو، تم صحیح راستے پر رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش کر دے گا، ہر چیز تمہیں عطا کرے گا۔ اور پھر اگلی آیت، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ، اب یہ چیز دیکھیں، تعلیم اور تربیت دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تعلیم حاصل ہوتی ہے سفر کرنے سے، کسی کے ساتھ بیٹھنے سے، کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنے سے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ تجربات کرنے سے تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ اور تربیت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ مشاہدات کرنے سے۔ تربیت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ مشاہدات کرنے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ذرا مشاہدات کروا رہے ہیں۔ انسان اگر اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے، پہلے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات بیان کرتا ہوں، ان کی کیا اللہ تعالیٰ ان کو مشاہدات کروا رہے ہیں کہ دیکھو پہلے کیا تھا، کتنی مشکل تھی، آج تم اکیلے سفر کر کے مدینہ جا رہے ہو، تمہارے ساتھ ابو بکر ہی ہیں، دو بندے ہو تم لوگ، اور پریشان بھی ہو، ٹھیک ہے، آگے بڑی بڑی مشکلات آ رہی ہیں تمہارے راستے میں۔ تو وہ بھی تو وقت ہے جب تم یتیم تھے، جب تمہارا باپ بھی سر پہ نہیں تھا، اور جب بچپن میں تمہاری والدہ بھی فوت ہو گئیں، تمہارے دادا بھی فوت ہو گئے، تمہارے انکلز نے تمہاری جو ہے وہ ٹیک کیئر کی، وہ بھی تو وقت تھا نا جب ہم نے تمہیں۔ تو انسان کے اندر فوراً سے پاور آتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کیا احسانات کیے ہیں۔ تو یہ تربیت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ انسان کو پیچھے ذرا دیکھنا چاہیے، اپنے پاس پہ دیکھنا چاہیے، پہلے میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کیا کیا احسانات کیے ہیں، اس سے انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ پہلے تو مثال ہے، میری مثال ہے، میں دین سے بالکل آری تھا، اللہ تیرا شکر تو نے مجھے دین پہ چلا دیا، تو نے مجھے قرآن کا فہم عطا کیا، تو نے مجھے قرآن اچھے طریقے سے پڑھنا سکھایا، تو نے اور مجھے کیا دیا، پہننے کو دیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ انسان جب بیک میں دیکھتا ہے نا پیچھے، تو تب کیا ہوتا ہے، اس کی ایک تربیت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تربیت کریں، ذرا پیچھے دیکھا کرو، آج اچھا وقت ہے تو پیچھے بھی دیکھا کرو، آج برا وقت ہے تب بھی پیچھے دیکھو۔ آج تم بڑا واویلا مچا رہے ہو، میرے پاس یہ نہیں ہے، میری چوری ہوگی، میرا ڈاکہ ہو گیا ہے، ڈپریشن میں چلے گئے، پریشان ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا، شادی نہیں ہو رہی، منگنی نہیں ہو رہی، ذرا پیچھے بھی تو وقت دیکھو، کتنی مشکل میں تم پھنسے تھے، ہم نے تمہیں کیسے نکالا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے ہمارے لیے بھی، کہ ہم بھی ذرا اس پہ غور و فکر کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک وہ ماحول تھا جہاں پہ یتیم کو لوگ دھکے دیا کرتے تھے، یتیم کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، لیکن دیکھو کیسے ہم نے تب بھی تمہیں پالا تھا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا تھا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا تھا۔
ٹھیک ہے، اس دور کے اندر جہاں پہ کوئی یتیم کو پوچھتا نہیں تھا، تب بھی ہم نے تمہارے لیے کتنے اچھے وسائل بنائے تھے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں ناواقف پایا تھا اور پھر تمہیں ہدایت دی تھی. ضالًا کے بہت سارے مطلب ہیں، جیسے ایک مطلب تو گمراہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ انبیاء کرام اللہ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں اور انہوں نے نبوت ملنے سے پہلے بھی کبھی کوئی گمراہی کا کام نہیں کیا ہوتا تھا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دوست جو ہیں کچھ ایسی محفل میں لے گئے جہاں پہ کوئی گانے یا ایسی کوئی چیز ہو رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلا دیا تھا. وہ اتنے دیر سو گئے تھے وہاں پہ، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیغمبروں کی حفاظت کرتے تھے. تو یہاں پہ ضالًا کا مطلب گمراہی نہیں ہے، یہاں پہ ضالًا کا مطلب ہے کہ آپ ایک جستجو میں لگے ہوئے تھے. آپ غار حرا میں جا کے بیٹھتے تھے اور سوچتے تھے کہ میرا رب کون ہے، ہدایت کیا ہے، دین کیا ہے، میں ادھر دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں. یہ جو آپ کی ایک جستجو تھی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو کیا ہم نے تمہیں ایک راستے پہ نہیں صحیح لگا دیا تھا؟ ہم نے تمہیں ہدایت نہیں دے دی تھی؟ تو یہاں پہ اس آیت کا مطلب یہ بنتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیچھے ذرا بتا رہے ہیں کہ پہلے کیا ہوا تھا، کہ کس طرح سے آپ ایک تلاش میں تھے کہ مجھے ہدایت کہیں سے ملے اور صحیح راستہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، اور جس کی تلاش میں آپ غار حرا کی طرف بھی جا رہے ہیں. اور بچپن سے ہی کسی غلط کام میں بھی آپ ملوث نہیں ہیں کبھی بھی. ٹھیک ہے، لوگ یعنی کہ نبوت کا اقرار کرنے سے پہلے ہی لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ تو سچا انسان ہے، اس نے تو کبھی کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، اس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. تو ضالًا کا مطلب یہ کہ وہ ایک تلاش میں تھے حق کی، سچ کی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت نہیں دی؟ اب ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں جب اچھی باتوں کا نہیں پتہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کام میں رہنمائی فرما دیتے ہیں تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے. کتنے نقصانات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتے ہیں. تو ہم اس چیز پہ ریفلیکشن کریں. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور کیا ہم نے تمہیں نادار نہیں پایا تھا کہ تمہیں مال و دولت عطا کی. یہاں پہ عائل کا مطلب جو اسکالرز نے، بہت سارے اسکالرز نے کہا ایک ایسا شخص یا تو اس کے پاس سرمایہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے عیالدار بھی ہوں اور اس کی ضروریات بھی ہوں. لیکن کچھ اسکالر نے یہ بھی ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت کو بہت کم کر دیا تھا. ان کے نزدیک پتھر اور سونا ایک ہی چیز تھی، ان کے نزدیک نرم بستر اور سخت بستر ایک ہی چیز تھی. اتنا ان کا دل اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا تھا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کیا ہم نے تمہیں، اگر یہ مطلب بھی لے لیں، بے نادار پایا، بے سر و سامان پایا، تو کیا ہم نے تمہیں مالدار نہ کر دیا تھا؟ اور اگر ہم اس طرح سے بھی دیکھیں کہ مسلمان شروع میں کتنے تنگ دست تھے، لیکن ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے قدموں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیزوں کو ڈھیر کر دیا تھا. اور اگر انسان اپنے لیے اس آیت کو دیکھے کہ پہلے میں کیا تھا، ہمارے والدین جیسے بات کرتے ہیں، ہمارے والد صاحب کہتے ہیں پہلے ہمارے پاس اتنے حالات ٹائٹ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نواز دیا. اس سے انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے میں کیا تھا، کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے غنی کر دیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار کر دیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے میرے حالات بہتر کر دیے. انسان اپنی ویسے جو ایولیوشن ہوئی ہے اس کو دیکھ لے کہ پہلے لوگ پیدل چلتے تھے، تھک جاتے تھے، گھوڑوں پہ چلتے تھے، تھک جاتے تھے، اب جہازوں پہ چلتے ہیں. کیسے کیسے ایولیوشن ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہے جب انسان پیچھے ریفلیکشن کرتا ہے، پیچھے سوچتا ہے کہ میں کیا تھا اور اب کیا ہو گیا ہوں. ایک وقت تھا سائیکلوں پہ لوگ جاتے تھے، اب موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں پہ آسانی سے اپنا مسجد چلے جاتے ہیں، آسانی سے کام کر لیتے ہیں، تھکتے نہیں. الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اب یہی 3 آیتیں آگے آ رہی ہیں. فاما الیتیم فلا تقہر. اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم دیا کہ اگر یتیم ہو تو اس کے اوپر زیادہ سختی نہ کرنا. وہاں پہ کیا کہا تھا؟ ہم نے تمہیں یتیم دیکھا اور تمہاری پرورش کی. یہاں پر اگر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرنا. ایک ایسا معاشرہ تھا کہ وہاں پر یتیم کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا.
اسلام گرے وہ کو اٹھانے کے لیے آیا ہے. جو جتنا کمزور ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا زیادہ پسندیدہ انسان ہوتا ہے. عورتوں کے بارے میں پوری صورتیں نازل ہو گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور تھیں، ان کے مسائل زیادہ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. آج کل تو عورتیں کہتی ہیں نا ہمیں ہمارا حق ہی نہیں ملا اور دین اسلام پر حق نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے ان کی زیادہ ہمیں ان کے معاملے میں ڈرنے کے لیے کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس حوالے سے کہ ڈرو عورتوں کے معاملے میں، کمزوروں کے معاملے میں، یتیموں کے معاملے میں، مساکین کی بار بار صورتوں میں باتیں ہو رہی ہیں کہ مساکین کو کھلاؤ، یتیموں کا خیال رکھو. کس طرح قرآن؟ کیوں؟ کیونکہ اسلام گروہوں کو اٹھانے کے لیے آیا تھا. اس زمانے میں جو لوگ جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں، قدر کرو. وہ اگر یتیم پیدا ہو گیا، وہ مسکین پیدا ہو گیا، اس کی بھی قدر کرو. یہ ہمارا دین ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا، یہاں پہ اسپیشلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یتیموں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے کہ یتیم پر سختی نہ کرو. اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو طرح کے سائل آتے تھے. کچھ مانگنے والے بھی آتے تھے جن کی کوئی ضرورت ہوتی، مالی ضرورت ہوتی تھی. کچھ سوال کرنے کے لیے آتے تھے. تو اس حوالے سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ سے اگر کوئی سوال کرنے کے لیے آئے یا مانگنے کے لیے آئے تو اس کو نہ جھڑکو. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو نہیں جھڑکتے تھے، ان کی تو عادت ہی نہیں تھی. لیکن ہمارے لیے یہ لیسن ہے اس کے اندر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا سے کیا کر دیا، غریب سے غنی کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں عطا کر دی ہیں. تو اب ہم سے اگر کوئی مانگنے کے لیے آئے تو ہم اس کو نہ جھڑکیں. جیسے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے بڑے عاجز اور مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے. تو ہمارے سامنے اگر کوئی آ کے ایسے عاجز بنے تو ہم اس کو نہ جھڑکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے اللہ کے نام پہ کوئی سوال کرے، کوئی ویسے مانگے یا کسی کے نام پہ جیسے لوگ مانگتے ہیں فلاں کے نام پہ، اللہ کے نام پہ اگر کوئی مانگے تو اس کو واپس نہ کرے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. تو سائل کو جھڑکنا جو ہے وہ اس سے منع کیا گیا، اور کمزور لوگوں کو اور اٹھایا جا رہا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. حدیث جیسے فحدث، حدیث سے نکلے نا، ایسی چیز جو بار بار بیان کی جائے، بار بار پڑھی جائے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں نازل کی ہیں. نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، ہمیں اولاد دی ہے، ہمیں اچھے ماں باپ دیے ہیں، ہماری آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، ہمارا ذہن صحیح کام کر رہا ہے، ہم چل سکتے ہیں، ہم پھر سکتے ہیں، ہم اس کلاس میں آ سکتے ہیں. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اور جو سب سے بڑی نعمت ہے حسان، جو سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بتائے گا حسان میں. اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑی نعمت، نعمتیں تو بہت اللہ تعالیٰ نے دی، سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ جی ہدایت، گائیڈنس. کیونکہ ایک انسان کے پاس صحت نہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس دنیا میں وقت گزار لے گا، لیکن آگے جو اصل کامیابی ہے یہ چند گھنٹوں کی، چند دنوں کی زندگی اور ایک ہمیشہ کی زندگی. ہمیشہ کی زندگی میں کیا چیز کام آنی ہے؟ ہدایت کام آنی ہے. تو سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے وہ ہدایت ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، نعمت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کہ اس کے اوپر شکر ادا کیا جاتا ہے. نعمت دینے والے کا شکر بھی ادا کیا جاتا ہے، اس کا کہنا بھی مانا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نعمت دی ہے اس پہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں. اور یہ انسان کی کامیابی کی دلیل بھی ہوتی ہے اور ایک نشانی بھی ہوتی ہے کہ وہ شکر گزار بندہ اللہ تعالیٰ کا بن جائے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. میں اس سورت کو پورا ایک دفعہ پڑھتا ہوں رننگ ٹرانسلیشن کے ساتھ، آپ لوگ سن لیں تاکہ جو بھائی لیٹ آئے یا ایک دفعہ پوری ریکیپ ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالضُّحَىٰ، قسم ہے دن کی یا روز روشن کی. وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اور رات کی جب اس پہ سکون طاری ہو جاتا ہے.
ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی تم سے ناراض ہوا ہے۔ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تم راضی ہو جاؤ گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور تمہیں ناواقف راہ نہیں پایا تھا کہ ہدایت بخشی تھی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور تمہیں نادار پایا تھا اور پھر مالدار کیا تھا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا تم یتیم پر سختی نہ کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرتے رہو۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔